الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خطاب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، کہ جو تم ایمان لائے ہو، اے ایمان والو تم دیکھو کہ تمہارے نفس نے آگے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے. اس آیت کریمہ میں اگر اس پر غور کیا جائے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ہمیں یہ ملیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے ایمان والو کہ تم دیکھو. پہلے تو فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو. پھر فرمایا کہ تم نے آگے کے لیے کیا عمل کیا ہے، قیامت کے دن کے لیے کیا عمل کیا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں ان اعمال کا اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے، یہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے. مطلب یہ ہے اس کا کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا ہے کہ صدقہ کرو، اعمال صالحہ کرو، ان کا اجر اپنے رب سے پاؤ گے. اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے تمہارے روز و شب جو تم گزارتے ہو، یہ اللہ کے سامنے ہے. یاد رکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ زمین کا ٹکڑا بھی اس کے خلاف گواہی دے گا اگر اس نے اس جگہ پر برائی کی ہوگی. تو اگر وہ نیکی کی ہوگی تو وہ زمین کا ٹکڑا بھی اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے یہ کام نیکی کا کیا ہے. فقیہ ابو لئیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چلتا ہے. 7 باتوں میں. نمبر 1، اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت قرآن پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو. اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور فرمایا کہ اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور نیکی کی طرف لالچ کی نظر سے اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا. کتنی سخت وعید ہے کہ جو بندہ حرام کی طرف دیکھتا ہے، حرام کی طرف دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دن رات نگاہیں کہاں رہتی ہیں، ہماری نگاہوں کی ہم خود حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. حرام کاموں میں تو نہیں لگی رہتی. جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے.
بعض اوقات لوگوں کے سامنے تو غلط چیزیں نہیں دیکھتے، لیکن جو چھپ کر علیحدہ ہو کر دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ تو سب سے بڑا جو جس سے خوف کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا، جو بندہ ہر وقت غلط طرح کی نظریں کرتا ہے، یعنی کہ اپنی آنکھ کو غلط کاموں میں لگاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز قیامت اس کی آنکھ کو میں آگ سے بھر دوں گا جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے، حرام مال سے پیٹ بھرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ اگر وہ اسی حرام لقمے پر مر گیا جو اس نے کھایا ہے، اسی حرام مال پر جو اس نے کھایا ہے، اسی پر اس کی موت ہو گئی، تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا محل پیدا فرمایا ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70,000 گھر اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، یہ اس کو انعام دے گا۔ اور چھٹا کہتے ہیں کہ اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے۔ عبادت مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھا گیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقین جو ہیں نا، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ قیامت کے دن بھی امن والے مقام میں ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو بڑا سخت دن ہے، تو اس وقت ہر جان اپنی ہی طرف، اپنی جان کی ہر بندے کو پڑی ہوگی، تو فرمایا کہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت جو ہے اس کو جگہ دے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں رہتے ہوئے ڈر گیا اس کو وہاں پر امن ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوف میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوف نہیں دے گا، اس کو اس خوف سے بری کر دے گا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قانون کی ہم پاسداری نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہمارے لیے بہت ہی سخت ہولناک دن ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کی طرف سب سے زیادہ پلٹنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر آتی ہے۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو تم نیکی میں جلدی کرو، جب تم نیکی کرو گے تو وہ اس گناہ کو
مٹا دے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کا احتساب دنیا میں رہتے ہوئے کر لیں، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ بڑا سخت دن ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی طرف رجوع کرنے والا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔